مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بھول گیا. آپ میری پہلی محبت، پہلی خواہش ہیں. یوں ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا. شیریں کا دل چاہا کھینچ کے ایک تماچا اس کے منہ پہ رسید کر دے، مگر ہاتھ اس کی گرفت میں تھے. میرے ہاتھ چھوڑ دیجئے پلیز، وہ غصے سے چہرہ پھیر کے بولی. شیریں نے خود کوشش کر کے ہاتھ چھڑوانے چاہے، مگر اس سے پہلے ہی کوئی تن فن کرتا وہاں پہنچا. شمس درانی نے وہاں پہنچتے ہی غصے سے شیریں کی کلائی کھینچی. اس کے ہاتھ خود ہی حیدر کی گرفت سے چھوٹے. جھٹکے سے اس نے شیریں کو اپنے پیچھے کیا اور ایک زوردار مکہ حیدر کے منہ پہ رسید کیا. وہ لڑکتا ہوا گیلی زمین پر منہ کے بل گرا. شمس درانی اسے ایسے ہی چھوڑتے شیریں کی کلائی تھام کے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا. شیریں کا بازو بری طرح سے دکھ رہا تھا، مگر وہ بے حس بنا ہوا چلتا رہا. گاڑی میں اسے پٹختے اس نے غصے سے گاڑی ڈرائیو کی. گھر پہنچتے صوفے پہ غصے میں اسے پھینکا. تو یہ وجہ تھی، وہ سلگتے لہجے میں بولا، یہ وجہ تھی نا جو اکیلی جانا چاہتی تھی تم. اگلے ہی پل وہ ضبط کھوتے دھاڑا. شیریں نے حیرت سے اسے دیکھا. میری بات سنیں آپ، وہ بمشکل بولی. کیا بات سنوں، کیا بات سنوں میں تمہاری؟ وہ پھر دھاڑا. شیریں نے آنکھیں میچی. کیا کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، پیار، محبت، عزت، سب کچھ دیا میں نے تمہیں، مگر پھر بھی تم اس 2 ٹکے کے شخص کو نہیں بھولی. نم آنکھوں سے سلگتا ہوا وہ دھاڑا تھا. شیریں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. نہ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا. بس ایک غلطی کی تھی میں نے کہ تمہاری مرضی کے خلاف نکاح کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگا. بولتے بولتے وہ گہرا سانس لینے کے لیے رکا. شیریں چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی. کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم ایک با کردار اور با وفا لڑکی بنو گی. وہ نم آنکھوں سے ہنسا. میری بہنیں مجھے کہتی رہیں کہ بڑی سی چادر خود پہ لپیٹے رہنے سے کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا، مگر میں نے ہمیشہ ان کی بات رد کر کے تمہیں سپورٹ کیا. جانتی ہو کیوں؟ شیریں نے نم پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا. اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے محبت تھی یا میں تمہیں بھول نہیں پا رہا تھا. شمس درانی نے ہمیشہ اپنی خواہشات قربان کی ہیں. صرف اس لیے تمہیں مجبور کیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا تم غریب صحیح مگر بے وفا نہیں ہوگی. میں جانتا تھا، اسی لیے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، کیونکہ اگر بیوی بے وفا نکل آئے تو میں اپنے بھائی ضیاء الحق کی طرح موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، موت کو گلے لگا لوں گا. میرے بھائی ضیاء الحق نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسی عورت سے شادی مت کرنا جو پہلے سے کسی میں انٹرسٹڈ ہو. وہ اپنے 3 معصوم بچوں کا بھی نہیں سوچتی. مگر میں بھول گیا. تمہیں دیکھ کے میں سب بھول گیا. اپنے بھائی کی، اپنی ماں کی موت، اپنی بہن کے ساتھ ہوا حادثہ. میرا دل اجازت نہیں دے گا کہ تمہیں ہاتھ تھام کے گھر سے باہر نکالوں. اس لیے میری تم سے گزارش ہے کہ تم خود یہاں سے چلی جاؤ. اپنے دل کا حال بیان کرتا اچانک سنگ دلی سے کہتا وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گیا. شیریں نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا. ایسا انجام تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس رشتے کا. ماضی. ضیاء الحق درانی شمس الحق درانی کا بڑا بھائی تھا. باپ کے انتقال کے بعد وہ باپ کی طرح خیال رکھتا تھا سب بہن بھائیوں کا. ایک دن اسے حسین مگر غریب لڑکی ہیرا پسند آ گئی، جس کے ماضی نے اسے توڑ دیا تھا. غریب لڑکا ہونے کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کی شادی نہ ہونے دی تھی پسند کی، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرنا چاہتے تھے. خیر ضیاء الحق نے ہیرا کو واپس جینا سکھایا، مگر شمس درانی کی ماں زینب بیگم کو وہ لڑکی قطعی ناپسند تھی. شروع سے ہی وہ انہیں چال باز سی لگتی تھی. انہوں نے ضیاء الحق کو بہت سمجھانا چاہا، مگر وہ ہیرا سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں تھا. مجبوراً زینب بیگم نے ہار مان کے اسے اپنے گھر کی بہو بنا لیا. کچھ عرصہ تو ہیرا صحیح رہی، مگر جب اس کی زندگی میں اس کا سابقہ پیار امیر بن کے لوٹا تو وہ بدلنے لگی. وہ چھپ چھپ کر اس سے ملتی،
ایک روز زینب بیگم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ 3 بچوں کے بعد بھی وہ نہیں بدلی تھی۔ زینب بیگم نے ضیاء الحق کو بتایا تاکہ اسے سمجھائے، مگر وہ اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ زینب بیگم نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے اپنا مسئلہ شمس درانی سے شیئر کیا۔ اس نے ماں کو تسلی دی اور ہیرا کی جاسوسی کروانے لگا۔ ہیرا کو پتہ لگ گیا کہ زینب بیگم نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس نے زینب بیگم کو دھمکیاں دی، مگر وہ نہ مانی۔ وہ اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہی تھی۔ ہیرا نے زینب بیگم سے بدلہ لینے کے لیے حجاب کو کڈنیپ کروا لیا اور اس کا چہرہ ایک جانب سے جلا کے اس پہ کالا نشان فٹ کر دیا۔ شمس الحق اور ضیاء الحق حجاب کو بچاتے وہاں پہنچے۔ شمس درانی نے ہیرا کے خلاف جمع کیے گئے ثبوت ضیاء الحق کو دکھائے۔ ضیاء الحق دل گرفتگی سے وہاں سے نکلا، مگر محبوب بیوی کی اصلیت معلوم ہونے کے بعد گاڑی چلانے کی ہمت نہ تھی اور وہ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گیا۔ جبکہ جوان بیٹے کی موت اور حجاب کی حالت دیکھ کر زینب بیگم کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ اسی رات وہ بھی ہارٹ اٹیک سے چل بسی۔ شمس درانی کے لیے وہ بھیانک رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ دونوں روتی تڑپتی بہنوں کو سنبھالتے وہ تو جیسے جینا بھول گیا۔ بمشکل وہ صوفیہ کو زندگی کی جانب گھسیٹ کے لایا، مگر حجاب بس کمرے کی ہو کے رہ گئی۔ صوفیہ کی زندگی میں ایان آیا تو وہ کچھ بہتر ہو گئی، مگر حجاب کو تو کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ شمس درانی خود جیسے زندگی کے دن پورے کر رہا تھا، مگر شیریں کی آنکھوں نے گویا اسے دوبارہ زندگی دے دی۔ نہ جانے کیوں شیریں کو دیکھ کر اسے یہ لگا کہ یہ ایک وفادار بیوی بن سکتی ہے۔ اس نے حیدر اور شیریں کو منگنی والے دن ہی دیکھ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ وہ اسے حاصل کر لے گا، اور کر بھی لیا تھا، مگر اب اس رشتے کا بھی بھیانک انجام ہوا تھا۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پہ دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ شیریں خالی خالی نظروں سے شمس درانی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ جانے کتنی دیر، کتنا وقت بیت چکا تھا۔ آنسو رو رو کے خشک ہو چکے تھے۔ کتنی دیر بعد ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو دور کر لو، کیونکہ نا قدرے اور نا شکرے لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں ہوتی انہیں ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ اس کے پاس تھا ہی کیا؟ ایک عزت، وہ بھی اس نے اپنے لفظوں سے 2 ٹکے کی کر دی۔ ایک جانب محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور دوسری جانب شک۔ یہ کیسی محبت تھی جہاں یقین اعتماد نہیں تھا؟ کاش تم مجھ سے محبت نہ کرتے شمس درانی، مجھ پہ اعتبار کر لیتے۔ ٹوٹے دل سے سوچتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، مگر لڑکھڑا گئی۔ دل و دماغ ابھی تک بے یقین تھے۔ وہ شخص کیسے اس پر ایسے گھٹیا الزام لگا رہا تھا؟ کون سا اس نے بلایا تھا حیدر کو وہاں، یا پھر اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا؟ وہ تو خود اسے تھپڑ ٹکانے والی تھی، مگر شمس درانی وہاں پہنچ گیا اور اب وہ اس کی بات سننے کو بھی تیار نہ تھا۔ شیریں نے بھی سوچ لیا تھا اب وہ مزید اسے کوئی صفائی نہیں دے گی، بس ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے باہر نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ وہ پھر ہمت کر کے اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ آنکھیں مسلتی باہر کی جانب بڑھی۔ ایک بار پلٹ کے شمس درانی کے گھر پہ نگاہ دوڑائی۔ یہ گھر، شمس درانی اسے کہتا تھا، اسے اپنا گھر سمجھو۔ وہ تلخی سے ہنسی اور پھر باہر نکلتی چلی گئی۔ کسی گارڈ یا چوکیدار نے اسے نہیں روکا تھا، شاید وہ سب کو منع کر چکا تھا۔ شیریں کا دل چاہا ایسی محبت پہ کہے لگائے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ جب شمس درانی زبردستی اسے یہاں لایا تھا تو امید نہیں تھی کہ ایک دن ایسے بھی نکال دے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اپنے بھائی کے گھر گئی تو صوفیہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ اپنے گھر آ گئی، گھر میں داخل ہوئی، اپنے ماں باپ کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ چھوٹا سا گھر شمس درانی کے محل جیسے بنگلے سے 1000 گنا بہتر تھا۔ یہاں اس کے ماں باپ نے ہمیشہ اس پہ اعتماد کیا تھا اور اعتماد دیا تھا۔ ایک ایک چیز کو چھوتی
اسے ان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بے شک ماں باپ مر کے بھی اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، ایک احساس بن کے۔ روح آزاد ہو، مجبور تقاضا نہ رہے، ہے تمنا کہ مجھے کوئی تمنا نہ رہے۔ شمس درانی کا کمرہ اس وقت کمرہ کم کباڑ خانے کا منظر زیادہ پیش کر رہا تھا۔ ہر چیز ٹوٹی بکھری پورے کمرے میں پڑی تھی۔ ہر چیز پر اپنا غم و غصہ اور وحشت نکال کر، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر کے اب وہ بیڈ پہ بیٹھا سرخ آنکھوں سے زمین کو گھور رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن میں بار بار شیریں اور حیدر کے ساتھ گزرے سین یاد آ رہے تھے، جنہیں وہ اکثر ذہن سے جھٹک دیتا تھا، مگر آج لگتا تھا کہ دل و دماغ پہ حاوی ہو گئے تھے۔ جانے کتنی دیر اذیت میں خود سے الجھنے کے بعد ذہن نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو اسے شیریں کا خیال آیا۔ اسے ایک بار شیریں کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، بکھری چیزوں پہ یہاں سے وہاں ٹہلتے وہ گہرا سانس لے کے باہر نکلا۔ سامنے صوفہ خالی تھا۔ شمس درانی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ چیخ کے ملازمہ کو آواز دینے لگا، شیریں کہاں ہے؟ سرخ آنکھوں سے دیکھتا وہ گرج کے بولا تو ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا، صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا انہیں کہ چلی جائیں یہاں سے، تو چلی گئی ہیں وہ۔ ملازمہ سر جھکائے بولی۔ شمس درانی نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی، یعنی وہ لڑکی اسی انتظار میں تھی۔ وہ یہاں رہ کے بھی بات کلیئر کر سکتی تھی، مگر اسے تو جیسے بہانہ چاہیے تھا یہاں سے جانے کا۔ تمسخر سے سوچتا وہ بھول گیا کہ اس نے شیریں کو بات کلیئر کرنے کا موقع دیا ہی کب تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ شیریں اپنے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے ایان کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایان نے اس سے عہد لیا تھا کہ جب تک دشمن سامنے نہیں آ جاتا اس نے شمس درانی کے گھر پہ رہنا ہے، مگر وہ اپنا وعدہ نہیں نبھا سکی تھی۔ جو باتیں شمس درانی نے اس سے کہی تھیں وہ سب اس کے منہ سے سننے کے بعد وہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اپنا شوہر ہی ایسا نکلا تو اسے اب دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، مگر اب گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بھی گزارا نہیں تھا۔ زندگی کی گاڑی تو گھسیٹنی ہی تھی۔ وہ اپنے ڈاکیومنٹس اٹھائے، جاب کے سلسلے میں گھر سے نکل پڑی۔ ایک جگہ انٹرویو دے کے وہ اب دوسری جگہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا بلاوا آ گیا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے فائل پر جھکے شخص کو دیکھ کر اس کی رگ رگ میں جیسے اذیت سی اترنے لگی۔ بیٹھ جائیے آپ پلیز۔ وہ یوں ہی فائل پڑھتا ہوا بولا تو شیریں نے دانت پیسے، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں گے تو میں یہاں آنے کی زحمت بھی نہ کرتی۔ وہ تلخی سے بولی تو اب حیدر نے اس کی آواز پہ حیرت سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ شیریں آپ؟ وہ حیران ہوا۔ رکیے پلیز۔ شیریں جانے لگی تو حیدر فوراً بولا، خیریت آپ کو اس جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ الجھ کے بولا، شمس درانی کی بیوی اس معمولی جاب کے لیے انٹرویو کے لیے آئی ہے۔ وہ حیران کن تھا۔ مہربانی ہے آپ کی۔ وہ پلٹ کے زہر خند لہجے میں بولی تو وہ الجھا۔ آج کل حجاب بھی شمس درانی کے گھر نہیں جا رہی تھی اور وہ وہاں کے حالات سے لا علم تھا۔ نہ جانے اس روز سمندر سے لے جانے کے بعد اس نے شیریں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ پلیز بتائیے مجھے کیا ہوا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا تو شیریں نے اسے گھورا۔ وہ بھلا اسے کیوں بتاتی اپنے مسائل؟ اسی شخص کی وجہ سے تو وہ اس مقام تک پہنچی تھی۔ وہ بنا اسے جواب دیے تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حیدر خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ شیریں وہاں سے نکل تو آئی تھی مگر اب پریشان کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ 2-1 جگہ انٹرویو کے لیے گئی تھی، مگر وہاں کا باس انتہائی گھٹیا شخص تھا۔ شیریں اس کی ڈیمانڈز دیکھ کے ہی سمجھ گئی تھی۔ پہلے وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی فرمائش کرنے لگا۔ جب شیریں نے منع کیا تو اس نے شرط رکھ دی کہ آپ کو اسی شرط پر جاب ملے گی۔ وہ جان گئی تھی کہ اکیلی عورت کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اس کی دوست نے 3 جگہ بتائی تھیں جاب کی،
2 تو بالکل بھی بکواس نکلی۔ اب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے تیسری جگہ جا رہی تھی۔ یہ آخری امید تھی۔ وہ دل سے دعا گو تھی کہ یہ جگہ صحیح ہو۔ ٹیکسی سے اتر کے وہ بنا یہاں وہاں دیکھے آفس کی عمارت کے اندر گھس گئی۔ جلدی میں اس نے اوپر لگا نام پڑھا ہی نہیں تھا۔ یہاں بھی 4-5 لڑکیاں انتظار میں تھیں۔ وہ گہرا سانس لیتے بیٹھ گئی۔ جانتی تھی کہ اب دیر سے ہی اس کی باری آنی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ شمس درانی کے بارے میں نہ سوچے، مگر دل پھر بھی بے قرار تھا۔ ایک بار بھی اس شخص نے اس کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ وہ کس حال میں ہے؟ کیا کوئی انسان اتنا بھی بے حس ہو سکتا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے سوچ رہی تھی۔ سب کی توجہ اس کی جانب ہونے لگی تو شیری نے گہرا سانس لیتے ٹشو سے آنکھیں پونچھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ روم میں داخل ہوئی تو سامنے چیئر کا رخ دوسری جانب تھا۔ رخ موڑے وہ فون پر بیزی تھا، مگر جو آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ شیریں کے اوسان خطا کرنے کو کافی تھی۔ شمس درانی انگڑائی لیتا بیدار ہوا تو بند آنکھوں سے ہاتھ بڑھا کے بیڈ پہ کچھ ڈھونڈنے لگا۔ یہ آج پہلی بار نہیں تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے جب سے وہ گئی تھی، روز صبح اس کی یہی روٹین ہوتی تھی۔ خالی بیڈ محسوس کرتے اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ دل جیسے مٹھی میں جکڑا تھا کسی نے۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو بھلانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا اس کے حواسوں پہ سوار ہوتی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ نہ آیان نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ اس نے خود۔ وہ بھلا کیوں کرتی؟ وہ تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مگر اسے آیان پہ بھی افسوس تھا۔ وہ تو ایک بار اس سے بات کلیئر کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا اب وہ ہرگز اس لڑکی کے پیچھے نہیں بھاگے گا جس کو قطعی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مگر اس دل کا کیا کرتا جو بوجھل رہتا تھا اس کی غیر موجودگی میں۔ وہ سر جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج آفس میں انٹرویوز تھے۔ اسے پرسنل سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ آج فائنل کرنا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوتا آفس پہنچا۔ 4 انٹرویوز کے بعد وہ 5ویں انٹرویو کے ویٹ میں تھا کہ اس کا فون بجا۔ صوفیہ کی کال تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کے کال ریسیو کی۔ وہ اپنی بہنوں کی کال کبھی اگنور نہیں کرتا تھا۔ اوہ مائی سویٹ ڈارلنگ بردر، کیسے ہو؟ ہاؤ آر یو؟ صوفیہ اپنے اکلوتے بھائی کی آواز سن کے لاڈ سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آئی ایم فائن۔ تم آئے کیوں نہیں؟ یو نو آئی مس یو ویری مچ۔ وہ بولی تو شمس درانی لب بھینچ گیا۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے؟ نہ جانے کیوں وہ کس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ہاں ہم سب تو یہاں ٹھیک ہے۔ تم سناؤ، تمہاری بیوی کیسی ہے؟ خیال رکھ رہی ہے تمہارا؟ صوفیہ بولی تو شمس درانی نے الجھ کے موبائل کو دیکھا۔ یوں ہی فون کان سے لگائے اس نے اپنی چیئر گھمائی تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر شمس درانی کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں، جبکہ شیریں کا وجود سرد پڑنے لگا تھا۔ حجاب سو کے اٹھی تو حیدر روم میں نہیں تھا۔ اسے عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ الجھ کے یہاں وہاں دیکھا۔ ایسی تو کوئی بھی چیز نہ تھی۔ اگر وہ غور کرتی تو جان جاتی کہ یہ مہک اس کے کپڑوں میں سے آ رہی ہے۔ وہ نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کئی دن ہو گئے تھے وہ اپنے بھائی کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ آج اس نے سوچا کہ وہ ضرور جائے گی۔ منہ ہاتھ دھو کے وہ کچن میں چولہے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی اس نے برنر آن کیا تھا، پھر فریج میں سے بریڈ نکالنے کے لیے فریج کی جانب آئی۔ ایک دم شعلہ بھڑکا۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ آگ نے اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ حجاب کی دردناک چیخیں پورے فلیٹ میں گونجنے لگی، مگر کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ تنہائی میں چند منٹ میں ہی اس کا وجود جل کے خاک ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ جان کی بازی ہار گئی تو محلے دار دروازہ توڑ کے جمع ہوئے۔ کسی نے حیدر کو فون کر کے بلایا۔ حجاب! وہ چلا کے پولیس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہوا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ تو برنر سے کافی دور فریج کے پاس تھی، تو آگ کیسے لگی اسے؟
آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر حجاب کی قبر پہ گرا تھا۔ وہ بت بنا حجاب کی یادوں میں گم تھا، جب ٹاپ کرنے پر اسے گولڈ میڈل سے نوازا گیا تھا۔ اب کچھ دیر پہلے اسے دفنا دیا گیا تھا۔ سب جا چکے تھے، مگر وہ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بہنوں پہ نظر رکھنے والا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا غافل کیسے ہو گیا، کہ اس کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ کتنا روئی تڑپی ہوگی وہ، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں وہ اپنے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک آہ بھری ہوگی، ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ حیدر چپ چاپ گمسم بیٹھا یک ٹک کچن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حجاب کی معصوم باتیں اس کے ساتھ بتایا ایک ایک پل جیسے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا، مگر وہ جانتا تھا اس نے اپنے گھر میں کچن کے کام کم کیے تھے، اس لیے حجاب انتہائی کیئرلیس تھی۔ کئی بار اس نے حجاب کو چولہے سے جلنے سے بچایا تھا۔ اکثر وہ اپنا دوپٹہ یا بازو جلا لیتی تھی۔ اس کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اکیلے میں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے، اور وہی ہوا تھا۔ ابھی تو وہ زندگی کی جانب لوٹی تھی، ابھی تو جینا سیکھا تھا کہ موت نے اسے نگل لیا۔ پولیس نے سارا گھر چیک کر لیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے کوئی خاص ثبوت نہیں ملا تھا انہیں۔ بظاہر یہ حادثہ ہی لگ رہا تھا، مگر حیدر کی جیسے زندگی ختم ہو گئی تھی۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے، چلتا پھرتا انسان پل میں لاش بن جاتا ہے۔ چند پلوں میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر دونوں بدل دیتا ہے۔ شیریں اور صوفیہ گم سم سی نم آنکھوں سے وائٹ چادر پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ فضا میں اگربتیوں کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ سب مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ اب شمس درانی کے گھر میں گہری خاموشی تھی۔ شیریں آفس سے سیدھا یہیں آ گئی تھی۔ شمس درانی سے لاکھ شکوے سہی، مگر یہ وقت اسے تنہا چھوڑنے کا نہیں تھا۔ آیان بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر شمس درانی قبرستان سے ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ آیان، پتہ کرو شمس کا، وہ بہت تکلیف میں ہوگا، صوفیہ بمشکل دھیرے سے بولی تھی۔ شیریں کا دل کرلانے لگا۔ ہاں بھائی، آپ لے آئیں انہیں جا کے، وہ نم آواز میں بولی تو آیان نے دونوں کو دیکھا۔ ہاں پتہ نہیں کہاں رہ گیا، آیان بھی پریشانی سے بولا۔ تم دونوں فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ آیان انہیں تسلی دیتا باہر نکل گیا۔ صوفیہ پھر آنسو بہانے لگی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں حجاب کی ساری زندگی کی یادیں تھیں، ہر جانب اس کی چہچہاتی آوازیں۔ شیریں نے آگے بڑھ کے صوفیہ کو اپنے ساتھ لگا کے تسلی دی۔ وہ جانتی تھی اپنوں کو کھونے کا دکھ اور اذیت۔ وہ دونوں یوں ہی بیٹھی تھیں کہ کچھ دیر بعد آیان شمس درانی کو تھامے اندر داخل ہوا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کے شیریں کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ شمس درانی بنا کسی پہ نظر ڈالے بت بنا چلتا ہوا جا کے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اب اگلا دشمن کا نشانہ کون تھا وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ حجاب کی ڈیتھ کو کئی دن گزر چکے تھے، مگر سب ابھی تک صدمے میں تھے۔ شمس درانی بمشکل خود کو زندگی کی جانب واپس لا پا رہا تھا۔ ماں اور بھائی کی موت کے بعد اب اس کی بہنوں میں اس کی جان بستی تھی۔ اب ایک بہن کی موت نے اسے جیسے اندر سے ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ آیان اور صوفیہ چند دن یہاں رہ کے اپنے گھر چلے گئے، جبکہ شیریں ابھی تک یہیں تھی۔ شمس درانی اکثر خاموش ہی رہتا تھا۔ ایک ہی کمرے میں وہ دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ حجاب کی ڈیتھ کے دن جب حیدر اس کے سامنے آیا تو وہ بہت رویا، اس کا گریبان پکڑ کے بہت چلایا۔ حیدر چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتا رہا۔ اس نے اپنی معصوم بہن اس کے حوالے کی تھی، یہ سوچ کے کہ وہ اب خوش رہے گی۔ وہ صوفیہ اور آیان اور صوفیہ کی خوشیوں کے بیچ میں بھی نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے حجاب کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر کو قبول کر لیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ شخص اس کی بہن کی حفاظت نہیں کر پائے گا
تو وہ کبھی اسے اس کے حوالے نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو شمس درانی نے سوچنا شروع کیا۔ جو کہانی حیدر نے انہیں سنائی تھی اس کے مطابق حجاب کو کچن کے کاموں سے مسئلہ تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ حجاب چولہے کے پاس کم ہی جاتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور وہ بے خبر رہی ہو۔ آگ ایک دم بندے کو نہیں پکڑتی جب تک کہ اس کے بدن پر کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ اگر چولہے سے جلتا تو پہلے اس کا بازو ہوتا، اس کے پاس اتنی مہلت ضرور ہوتی کہ وہ آگ بجھا سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ضرور اس کے کپڑوں پر کچھ تھا جس نے ایک دم آگ پکڑ لی۔ سر جھکائے وہ گہرائی سے سوچ رہا تھا، جبھی اس کا فون بجا۔ ہوش میں آتے اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ ہیلو، وہ دھیمے سے بولا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ فون کاٹ کے وہ آنکھیں مسلتا سسکنے لگا۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے شیریں کی آنکھ کھلی۔ سر اٹھا کے دیکھا تو وہ صوفے پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شیریں کی بھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اب وہ اکثر ایسے اچانک رونے لگتا تھا۔ چند دن پہلے اس نے حجاب اور حیدر کے لیے نیا گھر خریدا تھا۔ جلد ہی حجاب کی برتھ ڈے تھی، وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر قسمت نے موقع ہی نہ دیا۔ اب اسی سلسلے میں کال تھی کہ ساری کاروائی پوری ہو چکی ہے، گھر کی چابی آ کے لے جائیں۔ شیریں کا دل چاہا کہ اس کے پاس جا کے اسے چپ کروائے، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر گہرا سانس لیتا اٹھ کے باہر نکل گیا۔ کیا حیدر کو معلوم ہے ہم اس کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں؟ شمس درانی چابی سے حیدر کے گھر کا ڈور کھول رہا تھا جب آیان یہاں وہاں دیکھ کے اس سے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے کال کر کے آیان کو یہاں آنے کا کہا تھا۔ نہیں، سنجیدگی سے جواب دیتے وہ گھر کے اندر آ گیا۔ آیان اس کے پیچھے تھا۔ مگر ہم ایسا کر کیوں رہے ہیں شمس الحق؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ حادثہ نہیں مرڈر ہے؟ آیان الجھ کے بولا۔ شمس درانی نے پورے گھر پہ نگاہ دوڑائی۔ اچھی خاصی صفائی کی ہوئی تھی فلیٹ کی۔ فی الحال مجھے شک ہے، اسے یقین میں بدلنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، سنجیدگی سے کہتے وہ کچن کی جانب آیا، جبکہ آیان حیران ہوا۔ مگر تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ حجاب کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ شمس درانی نے بجائے اس کا جواب دینے کے ہر جانب نگاہ دوڑائی۔ ایک جانب برنر رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے فریج تھا جہاں پہ حجاب کی باڈی ملی تھی۔ وہ جگہ بالکل فریج کے پاس تھی۔ فریج بھی کچھ حد تک جل چکا تھا۔ یہ دیکھو آیان، چولہا وہاں ہے جبکہ حجاب کی باڈی یہاں تھی۔ چولہے سے فریج تک تقریباً 5 فٹ کا فاصلہ ہے۔ وہ فاصلے کا اندازہ لگاتا ہوا بولا۔ اوہ ہاں، تو پھر آگ حجاب تک کیسے پہنچی؟ آیان بھی چونکا۔ کہیں حیدر نے تو نہیں کیا سب کچھ؟ آیان چونکتا ہوا بولا۔ ہو سکتا ہے، مگر بقول حیدر کے وہ اس ٹائم اپنے آفس میں تھا۔ محلے دار اور اس کے آفس کے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ شمس درانی فریج کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ فریج میں کوئی ٹیکنالوجی فٹ کی گئی ہو؟ آیان نے پوچھا تو شمس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آیان، اگر ایسا ہوتا تو یہ فریج بھی جل کے خاک ہو چکا ہوتا۔ پہلے یہ خود بھڑکتا، پھر حجاب کو لپیٹ میں لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شمس درانی سوچتا ہوا بول رہا تھا۔ یہاں سے وہاں چکر کاٹتے اب وہ کھڑکی کی جانب آیا۔ دونوں ہاتھ کھڑکی پہ رکھ کے اس نے باہر جھانکا۔ یہ کھڑکی بیک سائڈ پر بنی اوپن گیلری میں کھلتی تھی۔ شمس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کیا ہوا شمس؟ آیان الجھ کے بولا۔ مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو آیان، مگر جرم کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتا ہے، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ کھڑکی سے گیلری میں کودا۔ آیان بھی کھڑکی کی جانب آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آیان بھی چونکا۔ وہاں بہت ساری جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ شمس نے وہ سب ٹیشو سے چن کے پیکٹ میں ڈال لی۔ یہ وہ غلطی ہے آیان
जिसे मुजरिम बहुत छोटा समझ रहा था।